اہمیت اور اس میں انسان کو کیا کچھ کرنا چاہیے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجنے کے بعد انہوں نے جو بات کہی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سے کرو اور اس بات کو جان لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رمضان کے آخری 10 دنوں میں بہت ہی زیادہ عبادت اور اس کے لیے بہت زیادہ محنت اور کوشش کرتے تھے جو اور دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ جو 10 دن ہے اس کے جو پورے سال کے دن کی جو رات ہے ان تمام راتوں میں سب سے ممیز رات ہے، اس لیے کہ اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے اور فضیلت کے ساتھ ساتھ ان راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب بھی بہت بڑا ہے اور اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس کے لیے محنت کرتے تھے اور اپنے وقت کو مکمل طور پر اس میں لگانے کی کوشش کرتے تھے، نماز کے ذریعے سے، قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر صدقہ و خیرات کے ذریعے سے اور تمام عملوں کے ذریعے سے جو نیک عمل۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے اندر اپنے اہل کو نماز کے لیے اور ذکر و اذکار کے لیے اٹھائے، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کا آخری ہوتا تھا، یعنی رات آئیے اشیاء واخری کی رات کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور طریقے سے تیاری کرتے تھے، یعنی عبادت کے لیے کمر کش لیتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے تھے۔ موطا میں ایک روایت موجود ہے، کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز پڑھا کرتے تھے رات میں جتنی اس کی مرضی ہوتی تھی اور اسی طریقے سے وہ نماز پڑھتے رہتے تھے یہاں تک کہ آدھی رات گزر جاتی تھی، اور جب آدھی رات گزر جاتی تھی تو پھر وہ اپنے اہل و عیال کو اٹھاتے تھے نماز کے لیے اور ان کو کہتے تھے کہ الصلاۃ نماز کے لیے اٹھو، نماز کے لیے اٹھو، اور پھر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے تھے مولانا کا الصلاۃ واستبر علیہا، یعنی اپنے اہل و عیال کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دو اور اس کے اوپر صبر۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ آخری یعنی رمضان کے آخری 10 رات میں وہ قیام اللیل تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور اپنے اہل و عیال اور اپنے بچوں کو بھی اٹھایا کرتے تھے نماز کے لیے اور کہتے تھے کہ اٹھو نماز پڑھو۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ جو نیک عورتیں صالحین کی جو بیویاں نیک عورتیں تھیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی شوہروں کو کہا کرتے تھے کہ جو لوگ رات کا حصہ جا چکا ہے، رات کا ایک حصہ گزر چکا ہے اور نیکی کا عمل کرنے والے کی جو جماعت ہے وہ ہم سے آگے سبقت کر چکی ہے اور ہم لوگ ابھی تک یہیں پر ہیں اور ہمارے پاس تھوڑی سی یعنی ابھی راستہ جو ہے بہت کم باقی ہے، رات بہت کم باقی ہے، تو ہم کو بھی کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے جو ان راتوں کے بعد کہتے ہیں کہ حقیقی بات ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی اس رات کو غنیمت سمجھو، یہ مومنوں کے لیے اور عقل مند کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے اور ان راتوں کو وہی لوگ غدر کے ساتھ گزار دیتے ہیں جو کیا کہتے ہیں غازی قسم کے لوگوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں اعتکاف بھی کرتے تھے، اپنی تمام چیزوں سے کٹ کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے تاکہ وہ اعتکاف میں بیٹھ کر کے عبادت کے اندر مشغول ہو جائے اور پھر جو تنہائی میں انسان جو عبادت کرتا ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، تو اس مزہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستفید ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے بالکل ہی اعتکاف کے اندر بیٹھ جاتے تھے اور تمام چیزوں سے دور ہو جاتے تھے۔ اس لیے کہ اعتکاف کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پوری دنیا سے کٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جانا۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ اس آخری عشرے کی راتوں کے بارے میں اس کے اندر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ
اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی عظمت والی رات ہے اور اس کی بہت سارے خصوصیات ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمان سے زمین کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت جبریل امین ہوتے ہیں، ان کے ساتھ خیر و برکت اور امن و امان اور رحمتیں ہوتی ہیں، اور وہ ان لوگوں کے لیے جو راتوں میں جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ غور کرو تو لیلۃ القدر کی رات کی قرآن مجید کی نزول کا شروعات کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ اسی طریقے سے کہا تیسری چیز یہ ہے کہ دن رات میں لیلۃ القدر کی رات میں امن و امان کے رات کی شروع ہی جیسے اس کے نزول شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی رات کی شروع سے لے کر کے فجر تک جو امن و امان والی رات ہوتی ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر لیلۃ القدر کے اندر پورے سال کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے فرشتوں کے ذمہ سونپ دیا جاتا ہے، اور پھر فرشتے کیا ہے اس کے مطابق پورے سال کام کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کہ ان رات میں تمام چیزوں کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ اس رات میں لیلۃ القدر میں کہ ایک رات کی عبادت کیا ہے، یہ 1000 مہینوں کے برابر ہے یا اس سے بھی افضل اور بہتر ہے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ صحیحین میں کوئی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لیلۃ القدر کی رات کا قیام کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام ماضی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ انسان جب قیام کرتا ہے تو ثواب اور امید اور یقین کے ساتھ ان چیزوں کو کرتا ہے۔ میرے بھائیو، تیسری بات کیا ہے کہ انسان کو ان راتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور فائدہ کس طریقے سے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اور دعا کر کے اور اپنی ضروریات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے۔ ایسا نہیں کہ انسان امام کے ساتھ قیام کرتا ہے اور رات کو اٹھ کر کے بھی 1-1:30 بجے قیام کرتا ہے، اور جب قیام کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں باقی اوقات کو فالتو چیزوں میں بات کرتے بھی گزار دیتے ہیں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حقیقی بات کیا ہے کہ اصل عبادت کا وقت ہوتا ہے وہ سحر سے پہلے فجر سے پہلے اگر آپ کا قیام جو ہے امام کے ساتھ ختم ہو گیا تو آپ باقی جو رات ہے آپ کیا کرو تو 1-1:30 گھنٹے کا بچتا ہے، اس میں دعا قرآن مجید ذکر و اذکار میں گزارنے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں کہ امام کے ساتھ قیام اللیل ختم ہو گیا تو اب کیا معاملہ ختم ہو گیا، نہیں میرے بھائی، وہی اصل وقت ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس چیز کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ قیام اللیل اور صلاۃ کے ساتھ لیلۃ القدر کی رات کو نصیب فرمائے اور اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین صلی اللہ تعالیٰ